اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید ترجمہ ہندی آسان، سورہ الاعراف نمبر 7 آیت نمبر 169 سے 206۔ پھر ان کے پیچھے ناخلف ایوگیہ لوگ آئے جو کتاب کے وارث بنے، وہ اسی دنیا کی متاع سکھ سامگری لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم یقیناً بخش دیے جائیں گے، اور اگر ایسی ہی متاع ان کے سامنے پھر آئے تو اسے لے لیں گے۔ کیا ان سے کتاب میں اس کا عہد نہیں لیا گیا ہے کہ اللہ کے نام پر حق کے سوا کوئی بات نہ کہیں، اور انہوں نے پڑھا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے، اور آخرت کا گھر بہتر ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ کیا تم سمجھتے نہیں؟ اور جو لوگ خدا کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، بے شک ہم مصلحین سدھارکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ اور جب ہم نے پہاڑ کو ان کے اوپر اٹھایا گویا کہ وہ سائبان ہے، اور انہوں نے گمان کیا کہ وہ ان پر آ پڑے گا۔ پکڑو اس چیز کو جو ہم نے تمہیں دی ہے مضبوطی سے، اور یاد رکھو جو اس میں ہے تاکہ تم بچو۔ اور جب تیرے رب نے بنی آدم کی پیٹھوں سے ان کی اولاد کو نکالا اور انہیں گواہ ٹھہرایا خود ان کے اوپر، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم اقرار کرتے ہیں۔ یہ اس لیے ہوا کہ کہیں تم قیامت کے دن کہنے لگو ہمیں تو اس کی خبر نہ تھی، یا کہو کہ ہمارے باپ دادا نے پہلے سے شرک کیا تھا اور ہم ان کے بعد ان کی نسل میں سے ہوئے، تو کیا تو ہمیں ہلاک کرے گا اس کام پر جو غلط کار لوگوں نے کیا؟ اور اس طرح ہم اپنی نشانیاں کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ پلٹ آئیں۔ اور انہیں اس شخص کا حال سناؤ جسے ہم نے اپنی آیتیں دی تھیں تو وہ اس سے نکل بھاگا، پس شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ گمراہوں میں سے ہو گیا۔ اور اگر ہم چاہتے تو اسے ان آیتوں کے ذریعے سے بلندی عطا کرتے، مگر وہ تو زمین کا ہو رہا اور اپنی خواہشوں کی پیروی کرنے لگا۔ پس اس کی مثال کتے کی سی ہے کہ اگر تو اس پر بوجھ لا دے تب بھی ہانفے اور اگر چھوڑ دے تب بھی ہانفے۔ یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، پس تم یہ احوال انہیں سناؤ تاکہ وہ سوچیں۔ کیسی بری مثال ہے ان لوگوں کی جو ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں اور وہ اپنا ہی نقصان کرتے رہے۔ اللہ جسے راہ دکھائے وہی راہ پانے والا ہوتا ہے، اور جسے وہ بے راہ کر دے تو وہی گھاٹا اٹھانے والا ہے۔ اور ہم نے جنات اور انسان میں سے بہت کو دوزخ کے لیے پیدا کیا ہے۔ ان کے دل ہیں جن سے وہ سمجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے نہیں، ان کے کان ہیں جس سے وہ سنتے نہیں۔ وہ ایسے ہیں جیسے چوپائے بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ۔ یہی لوگ ہیں غافل، اور اللہ کے لیے ہے سب اچھے نام، پس انہی سے اسے پکارو اور ان لوگوں کو چھوڑ دو جو اس کے ناموں میں کجروی کٹلتا کرتے ہیں۔ وہ بدلہ پا کر رہیں گے اپنے کاموں کا۔ اور ہم نے جنہیں پیدا کیا ہے ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے جو حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، اور جن لوگوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا ہم انہیں آہستہ آہستہ پکڑیں گے، ایسی جگہ سے جہاں سے انہیں خبر بھی نہ ہوگی، اور میں انہیں ڈھیل دیتا ہوں، بے شک میرا داؤ بڑا مضبوط ہے۔ کیا ان لوگوں نے غور نہیں کیا کہ ان کے ساتھی کو کوئی جنون نہیں ہے؟ وہ تو ایک صاف ڈرانے والا ہے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کے نظام پر نظر نہیں کی، اور جو کچھ اللہ نے پیدا کیا ہے ہر چیز سے، اور اس بات پر کہ شاید ان کی مدت قریب آ گئی ہو، پس اس کے بعد وہ کس بات پر ایمان لائیں گے؟ جسے اللہ بے راہ کر دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں، اور وہ انہیں سرکشی میں بھٹکتا ہوا چھوڑ دیتا ہے۔ وہ تم سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا وہ کب واقع ہوگا؟ کہو اس کا علم تو میرے رب ہی کے پاس ہے، وہی اس کے وقت پر اسے ظاہر کرے گا۔ وہ بھاری ہو رہی ہے آسمانوں میں اور زمین میں، جب تم پر آئے گی تو اچانک آ جائے گی۔ وہ تم سے پوچھتے ہیں گویا کہ تم اس کی تحقیق کر چکے ہو۔ کہو اس کا علم تو بس اللہ ہی کے پاس ہے۔
لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کہو میں مالک نہیں اپنی جان کے بھلے کا اور نہ برے کا مگر جو اللہ چاہے۔ اور اگر میں غیب کو جانتا تو میں بہت سے فائدے اپنے لیے حاصل کر لیتا اور مجھے کوئی نقصان نہ پہنچتا۔ میں تو محض ایک ڈرانے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ان لوگوں کے لیے جو میری بات مانے۔ وہی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ایک جان سے اور اسی نے بنایا اس کا جوڑا تاکہ اس کے پاس سکون حاصل کرے۔ پھر جب مرد نے عورت کو ڈھانک لیا تو اسے ایک ہلکا سا حمل رہ گیا، پھر وہ اسے لیے پھرتی رہی۔ پھر جب وہ بوجھل ہو گئی تو دونوں نے مل کر اللہ اپنے رب سے دعا کی، اگر تو نے ہمیں تندرست اولاد دی تو ہم تیرے شکر گزار رہیں گے۔ مگر جب اللہ نے انہیں تندرست اولاد دے دی تو وہ اس کی بخشی ہوئی چیز میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہرانے لگے۔ اللہ برتر ہے ان مشرکانہ باتوں سے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ کیا وہ شریک بناتے ہیں ایسے کو جو کسی چیز کو پیدا نہیں کرتے بلکہ وہ خود مخلوق سرجت ہیں، اور وہ نہ ان کی کسی قسم کی مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں رہنمائی کے لیے پکارو تو وہ تمہاری پکار پر نہ چلیں گے۔ برابر ہے چاہے تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ جنہیں تم اللہ کے سوا پکارتے ہو وہ تمہارے ہی جیسے بندے ہیں، پس تم انہیں پکارو وہ تمہیں جواب دیں اگر تم سچے ہو۔ کیا ان کے پاؤں ہیں کہ ان سے چلیں؟ کیا ان کے ہاتھ ہیں کہ ان سے پکڑیں؟ کیا ان کی آنکھیں ہیں کہ ان سے دیکھیں؟ کیا ان کے کان ہیں کہ ان سے سنیں؟ کہو تم اپنے شریکوں کو بلاؤ، پھر تم لوگ میرے خلاف تدبیریں کرو اور مجھے مہلت نہ دو۔ یقیناً میرا کارساز کار صادق اللہ ہے جس نے کتاب اتاری ہے اور وہ کارسازی کرتا ہے نیک بندوں کی۔ اور جنہیں تم پکارتے ہو اس کے سوا وہ نہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں اور نہ اپنی ہی مدد کر سکتے ہیں۔ اور اگر تم انہیں راستے کی طرف پکارو تو وہ تمہاری بات نہ سنیں گے، اور تمہیں نظر آتا ہے کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں مگر وہ کچھ نہیں دیکھتے۔ درگزر شمع کرو، نیکی کا حکم دو اور جاہلوں سے نہ الجھو۔ اور اگر تمہیں کوئی وسوسہ شیطان کی طرف سے آئے تو اللہ کی پناہ چاہو، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو لوگ ڈر رکھتے ہیں جب کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو جاتا ہے تو وہ فوراً چونک پڑتے ہیں اور پھر اسی وقت انہیں سوجھ آ جاتی ہے، اور جو شیطان کے بھائی ہیں وہ انہیں گمراہی میں کھینچے چلے جاتے ہیں، پھر وہ کمی نہیں کرتے۔ اور جب تم ان کے سامنے کوئی نشانی چمتکار نہیں لائے تو کہتے ہیں کہ کیوں نہ تم چھانٹ لائے کچھ اپنی طرف سے۔ کہو میں تو اسی کی پیروی کرتا ہوں جو میرے رب کی طرف سے مجھ پر وہی پرکاش نہ کی جاتی ہے۔ یہ سوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، اور ہدایت اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ اور جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنو اور خاموش رہو تاکہ تم پر رحمت کی جائے، اور اپنے رب کو صبح و شام یاد کرو اپنے دل میں عاجزی اور خوف کے ساتھ اور پست آواز سے، اور غافلوں میں سے نہ بنو۔ جو فرشتے تیرے رب کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر گھمنڈ نہیں کرتے، اور وہ اس کی پاک ذات کو یاد کرتے ہیں اور اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔